اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ حضرت محترم، یہی آیت کریمہ جس کو ہم آیت مودت کے نام سے جانتے ہیں، جس میں اللہ نے اہل بیت کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ بعد پیغمبر اجر رسالت کس طرح ادا کیا گیا۔ رسول کی بیٹی جس کی قبر صحیح کس مقام پر ہے آج تک نہیں پتہ، چھپا کر رات کی تاریکی میں دفن کیا گیا۔ کوئی کہتا ہے گھر میں دفن ہے، کوئی کہتا ہے ریاض الجنہ میں دفن ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ آپ کو بقیع کے اندر دفن کیا گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کی قبر لوگوں کی دشمنی کی وجہ سے کتنے زمانے تک پوشیدہ رہی۔ امام حسن مجتبیٰ جن کو زہر دغا سے شہید کرنے کے بعد بھی آپ کے تابوت پر تیروں کی بارش کی گئی۔ غریب نینوا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام جس کے لاشے کو پامال کیا گیا ہے، جس کے سر کو نیزے پر رکھا گیا ہے، جہاں نبی کی نواسیوں کو بے رداء اونٹوں پر بٹھا کر کوفہ اور شام کے بازاروں میں گھمایا گیا ہے، کہ یہی اجر رسالت تھا؟ مگر اس دنیا سے جانے کے بعد بھی آج 8 شوال ہے جو ہمارے غموں کو تازہ کر دیتی ہے، کہ قبروں کے اندر بھی چین نہ لینے دیا گیا، بلکہ ان کی نشانیوں کو مٹایا گیا۔ ان کے روزوں کے اوپر توپوں کے گولوں سے بارش کی گئی۔ جن قبور کو بوسہ دینا چاہیے تھا ان پر توپ کے گولے برسائے گئے، ان پر بارود کی آگ برسائی گئی۔ عزیزوں، کیا یہی اجر رسالت ہے؟ آج بھی جنت البقیع کی ویران قبریں سوال کر رہی ہیں، کیا یہی اسلام ہے کہ جو افراد شوکت اسلام ہیں، جو اہل بیت عزت اسلام ہیں، ان کی قبروں کو اس طرح اجاڑ دیا جائے؟ اور یہی نہیں کہ دشمن اہل بیت ہیں، یہ دشمن رسول اکرم بھی ہیں۔ کئی کروڑ لائٹیں مسجد نبوی کے اندر جلتی ہیں، مگر افسوس کہ جنت البقیع کے اندر اندھیرا ہے۔ اور جنت البقیع میں اندھیرا نہیں ہے، خود اس حجرے کے اندر بھی اندھیرا ہے جس میں پیغمبر اکرم کی قبر مبارک ہے۔ کوئی اندر جا نہیں سکتا، فقط اندھیرا نظر آتا ہے۔ ہر اس چیز کی دشمن ہے جس کا تعلق پیغمبر اکرم سے ہے۔ یہ تو مسجد نبوی اب مسجد الحرام کو ہی پتہ نہیں کس لیے چھوڑے ہوئے ہیں۔ اگر ان کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے، مثلا مدینہ کے اس کنویں سے پیغمبر پانی پیتے تھے، لوگوں میں مشہور ہے، تو اس کنویں کو بند کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی اس دور کی عمارت مل جاتی ہے جس کا تعلق پیغمبر سے ہو یا آپ کے اہل بیت سے ہو، تو اس عمارت کو توڑ دیتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، پیغمبر اکرم کے اوپر درود و سلام اگر کوئی کچھ زیادہ دیر پڑھ لے تو اس کو دھکے دے کر بھگایا جاتا ہے۔ جنت البقیع کے اندر پولیس صرف اس لیے بٹھائی جاتی ہے کہ کوئی اہل بیت کی قبروں کے قریب نہ آ سکے۔ اگر کوئی ان کا تذکرہ کرتا ہے تو اسے روک دیا جاتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال کر رہے ہیں ابھی فلسطین کے حوالے سے کہ جناب یہ آیت اللہ خامنائی جو ہیں رہبر معظم، بلکہ آپ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں کہ یہ جنت البقیع کے لیے
آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ یہ بیت المقدس کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے، فلسطین کی آزادی کے لیے کیوں آواز اٹھاتے ہیں؟ اصل میں سوال کم علمی کی بنیاد پر ہے۔ معلومات فراہم کریں تو حقیقتیں خود سامنے آ جائیں گی۔ یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ امریکہ کی ناجائز اولاد کا نام ہے اسرائیل، اور اسرائیل کی ناجائز اولاد کا نام ہے نجدیت۔ بڑا دشمن اسرائیل ہی ہے جس نے مسجد اقصیٰ پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ جس دن مسجد اقصیٰ ان کے ناپاک ہاتھوں سے آزاد ہو گئی، یا با الفاظ دیگر جس دن یہ اسرائیل نیست و نابود ہو گیا، اور یقیناً ہونا ہے انشاءاللہ، اور ایرانی کے ہاتھوں ہونا ہے، اس دن سعودی گورنمنٹ نجدی حکومت بھی خود بخود ختم ہو جائے گی، چونکہ اس نجدیت کو عالم وجود میں لانے والے یہی یہودی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، اس کے زر خرید غلام ہیں۔ کبھی فلسطین کی طرف سے یہ آواز بلند نہیں کرتے، بلکہ جہاں تک ہوتا ہے اسرائیل کا ساتھ دیتے ہیں۔ کتنی بار سعودیہ نے کہا کہ اگر اسرائیل ایران پر حملہ کرتا ہے تو میں اپنے ہوائی اڈے استعمال کرنے کے لیے دے دوں گا۔ اس کی دلیل اور بھی ہے ان کی یہودی دشمنی کی۔ آپ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر ایران کے لیے بد دعا کریں، کوئی نہیں روکے گا۔ اگر آپ وہاں یہودیوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اسرائیل کے لیے بد دعا کرتے ہیں، امریکہ کے لیے بد دعا کرتے ہیں، تو گرفتار کر لیے جائیں گے، چونکہ ان کے پرانے تعلقات ہیں، انہی کے اشارے پر نشانیوں کو مٹا رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ان نشانیوں سے اسلامی جذبہ جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے، قوموں میں قربانی دینے کا جذبہ جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے۔ یقیناً جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آیت اللہ خامنئی کو اس کے لیے آواز اٹھانا چاہیے، اول تو آواز اٹھاتے ہیں، علماء کرام آواز اٹھاتے ہیں۔ آپ ون چینل پر دیکھ سکتے ہیں کتنے پروگرامز ہیں جو آج بھی جنت البقیع کے عنوان سے آ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، مگر بڑا دشمن وہی ہے۔ انشاءاللہ جس دن وہ مٹ جائے گا، سمجھ لیجئے اس دن یہ نجدیت بھی ختم ہو جائے گی، چونکہ نجدیت کو جنم دینے والا جو ہے وہ یہی اسرائیل ہے، جسے انشاءاللہ ختم ہونا ہے۔ اور آج بھی ہے جو جنگ بند ہوئی ہے، رسوا ہو کر جنگ بند کی ہے، دنیا نے لعنتیں بھیجی ہیں، تب جنگ بند کی ہے، مگر اس جنگ بندی کو یہ نہ سمجھا جائے کہ جنگ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی، چونکہ اسرائیل کوئی حکومت نہیں ہے، یہ غنڈوں کا ایک اڈا ہے، شیطانوں کا ایک مرکز ہے، جس کو یقیناً ختم ہونا ہے۔ کل کے خیبر کو علی نے ختم کیا تھا، آج کے اس خیبر کو انشاءاللہ علی کا بیٹا خامنئی ختم کرے گا۔ یہ جنگ روکے یا جنگ چھیڑے، اس کے مقدر میں ختم ہونا ہے، اور جس دن یہ ختم ہوگا اس دن نہ جانے کتنی برائیاں ہیں جو خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ ہمارا فریضہ ہے کہ اگرچہ جنگ بند ہو گئی، مگر مسئلہ فلسطین کو لوگوں کو بتاتے رہیں، جوانوں کو آگاہ کرتے رہیں، جس سے وقت آنے پر جوان قربانی دینے سے پیچھے نہ ہٹیں۔ آپ یقین جانیں جس دن یہ شیطان ختم ہو گیا، اس دن دوسرا شیطان یعنی حکومت سعودیہ خود بخود ختم ہو جائے گی، اور وہ دن دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ ہم مسجد اقصیٰ کے اندر بھی نماز با جماعت ادا کریں گے۔ ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ بقیع کے اندر جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کا روزہ تعمیر ہوگا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا روزہ، امام زین العابدین علیہ السلام کا روزہ، امام محمد باقر علیہ السلام کا روزہ، امام جعفر صادق علیہ السلام کا روزہ انشاءاللہ تعمیر ہوگا۔ مسجد اقصیٰ جس دن آزاد ہوگی انشاءاللہ یہ بھی تعمیر ہوگا، چونکہ یہ وقت کا مرحب ہے۔ اگر مرحب مارا گیا تو خیبر فتح ہو جائے گا، اسی طرح اگر اسرائیل مارا گیا تو سعودیہ انشاءاللہ فتح ہو جائے گا۔ اللہ لعنت کرے اسرائیل پر، اللہ لعنت کرے نجدی حکومت پر، اللہ لعنت کرے معصومین کی قبروں کو منہدم کرنے والوں پر، اور ان کے اعمال سے خوش ہونے والوں پر۔ خدا وہ دن جلد از جلد دکھائے کہ انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں سے جنت البقیع میں ائمہ کے روزوں کو تعمیر ہوتا ہوا دیکھیں۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔